اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اوپر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات احادیث مبارکہ میں آئے ہیں۔ آئیے برکت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت سنتے ہیں اور پھر بیان سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ فرمان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے درود پاک پڑھنے کے حوالے سے، الصلاۃ علی النبی امحق للخطایا من الماء للنار والسلام علی النبی افضل من عتق الرقاب، یعنی اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنیں یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا یہ گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ جب پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا یہ گردنیں آزاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان قول ہے۔ آئیے مل کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک دفعہ درود پاک بھیجیے۔ صلو علی النبی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میرے بیان کا جو آج موضوع ہے وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہیں، اس میں سے چند دو تین واقعات سنیں گے اور اس سے کچھ درس سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، آپ کو 10 سال تک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی سعادت نصیب ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ انصار صحابہ کا ایک گھر تھا اور انہوں نے ایک اونٹ پالا ہوا تھا، اور کھیتی باڑی کے لیے وہ اونٹ کو اپنے استعمال میں لاتے تھے، جو گھر کا اور دیگر کام کھیتی باڑی کے کام میں معاونت کرتا تھا اونٹ آپ کے ساتھ۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ وہ جو ان کا اونٹ تھا وہ اچانک سرکش ہو گیا اور غصے میں آ گیا۔ اچھا، اونٹ کے بارے میں آتا ہے دونوں باتیں، ایک بات یہ ہے کہ اونٹ جو ہے یہ کیا کہتے ہیں پرامن جانور ہے، لیکن جب سرکش ہو جاتا ہے نا، اپنے سے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بارے میں یہ آتا ہے یہ پھر شیر سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے، پھر یہ جس سے اس کو دشمنی ہو جاتی ہے یہ اس کا قتل ہی کر چھوڑتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جو انصاری صحابی تھے ان کا اونٹ سرکش ہو گیا، اور جب وہ خطرناک ہو گیا یہاں تک کہ وہ کسی کو اپنے آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دے رہا تھا، تو پھر ان صحابی رضی اللہ عنہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں ان صحابی رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی اپنے اونٹ کی شکایت کے لیے، اپنے مسئلے کے حل کے لیے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وہ جانتے تھے صحابی رسول ہیں کہ اب میرا جو یہ مسئلہ کوئی بھی حل نہیں کر سکتا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ جن و انس و ملک کو ہے بھروسہ تیرا، سرورا مر جائے کل ہے در والا تیرا۔ مر جائے کل یعنی سب کے لوٹنے کی جگہ، مطلب یہ کہ جن ہو، انسان ہو یا فرشتے ہوں، جب بھی ان کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در والا پر حاضری دے کر اپنی مشکلات کو حل کرتے۔ جنات بھی، انسان بھی اور فرشتے بھی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر حاضر دے کر اپنی مشکلات حل کرتے ہیں۔ لہذا وہ انصاری صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مسئلے کی شکایت کی، اپنے اونٹ کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا جو اونٹ ہے وہ سرکش ہو چکا ہے اور یہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا، اور نہ ہی اپنے آپ کو کسی کو ہاتھ لگانے دے رہا ہے۔ اور جب یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے تو اس موقع پر صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایک مجمع لگا ہوا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل نور جاری تھی، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا، ارشاد فرمایا، آؤ چلو اس کا مسئلہ حل کرتے ہیں۔ چنانچہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام علیہم رضوان کو لے کر اس کے اونٹ کے پاس ان کے گھر، ان انصاری صحابی رضی اللہ عنہ کے گھر پہ پہنچے تو دیکھا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وہ جو اونٹ تھا ایک باغ میں بیٹھا ہوا ہے،
اور پھر جیسے ہی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس باغ میں پہنچے جہاں اونٹ موجود تھا، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ سرکش ہے، کہیں آپ پر حملہ نہ کر دے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لیس علی منہ بأس، مجھے اس سے کچھ خطرہ نہیں، یہ فرمایا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اونٹ کی جانب بڑھ گئے۔ اب روایت کے الفاظ سنیے، روایت میں آتا ہے، فلما نظر الجمل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل نحوہ حتی خر ساجدا بین یدیہ، یعنی جو ہی اونٹ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سامنے آتے ہی سجدے میں گر گیا۔ اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو پکڑا اور دوبارہ کام پر لگا دیا۔ اب اونٹ والا معاملہ تو ختم ہو چکا تھا، انصاری صحابی رضی اللہ عنہ کی جو مشکل تھی وہ حل ہو چکی تھی، لیکن اب معاملہ نے ایک دوسرا رخ اختیار کر لیا تھا۔ وہ یہ کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جو عشق رسول کی معراج تک پہنچے ہوئے تھے، انہوں نے جب اونٹ کو دیکھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سجدے کر رہا ہے تو ان کے دل مچل گئے، عشق رسول نے جوش مارا، ادب کے ساتھ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو جانور ہے، بے سمجھ بھی ہے، اس کے باوجود آپ کی انتہائی تعظیم کرتے ہوئے سجدے کر رہا ہے۔ تو اس منظر کو دیکھ کر صحابہ کرام علیہم الرضوان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو جانور ہے، جانور ہو کر آپ کی اتنی تعظیم اور احترام کر رہا ہے، بے سمجھ ہے، بے سمجھ ہونے کے باوجود اس نے آپ کو سجدہ کیا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو سمجھدار ہیں، ہم تو عقل رکھتے ہیں، ہم تو آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بھی اس بات کی اجازت دیجئے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو جب صحابہ کرام علیہم الرضوان نے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کسی کو تعظیماً سجدہ کرے، سجدہ جو ہے صرف یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ پاک کے لیے ہی ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو سجدہ کرنے سے منع کر دیا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کسی انسان کے لیے جائز نہیں، الفاظ سنیں، کہ انسان کو سجدہ کرے۔ اگر انسان کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کا حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ شوہر کا حق بہت زیادہ ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس واقعہ کی منظر کشی کرتے ہوئے سمجھاتے فرماتے ہیں، پیش نظر وہ نور بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ یعنی یہ جو شعر اعلیٰ حضرت کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نظروں کے سامنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ ہے اور اللہ پاک کے انوار و تجلیات کا مظہر ہے، اس کی تخلیق کا شاہکار ہے، ان جلووں میں ڈوب کر دل سر جھکانے کو بے قرار ہے۔ مگر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ اے عاشق رسول، اپنی بے قراری کو سنبھالو، یہی اصل امتحان ہے، کیونکہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ دوسری جگہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اے شوق دل، یہ سجدہ کر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو۔ یعنی سر جھکا کر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ہم شریعت کا حکم مانتے ہیں، ان کو سجدہ نہیں کرتے، مگر اے دل بے قرار، ان کو ایسی سلامی پیش کر کہ اس سلامی کی سر کو بھی خبر نہ ہو۔ یعنی پیارا علیہ الصلوۃ والسلام کی اندر سے ظاہر اور باطن کے ساتھ تعظیم اور توقیر کریں۔ محترم سامعین، یہ ایک پیارا سا واقعہ، عشق سے بھرا ہوا، ادب و تعظیم سے بھرپور واقعہ ہم نے سنا۔ اس میں غور فرمائیے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اونٹ نے کس کمال انداز سے اپنی محبتوں کا زبردست اظہار کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی دوڑ کر حاضر ہوا،
اور آتے ہی سجدے میں گر گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چاند شک ہوں، پیڑ بولیں، جانور سجدہ کریں، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے۔ تو سامعین، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانوروں نے جو محبت کا اظہار کیا، سبحان اللہ، یہ بھی ایک الگ موضوع ہے جس میں یعنی بہت سارے واقعات ایسے ملتے ہیں احادیث کی کتابوں میں جس میں جانوروں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کی۔ روایت میں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی پیشانی مبارک میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جگمگایا کرتا تھا۔ اس وقت آپ جب جنگل میں جاتے تو شیر حاضر ہو کر عرض کرتے، اے عبد المطلب مجھ پر سواری کیجئے تاکہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف مجھے بھی نصیب ہو جائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ گھر میں ایک بیل پالا ہوا تھا۔ اب وہ جو بیل تھا یہ کچھ زیادہ اچھل کود کرتا تھا، کچھ زیادہ محبت کے الفاظ آ رہا ہوں، زیادہ اچھل کود کیا کرتا تھا، بے قرار رہتا تھا۔ یعنی ایک جانوروں کی جو ایک عادت ہوتی ہے، ایک بے قرار رہتا تھا، اچھل کود کیا کرتا تھا۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی امی جان کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے تو وہ بیل جو تھا اطمینان سے بیٹھ جایا کرتا تھا، اور جب تک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام موجود رہتے تھے اس وقت تک وہ بیل کسی بھی قسم کی بے قراری والا معاملہ نہیں کرتا تھا، اچھل کود والا معاملہ نہیں کرتا تھا، کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہے بیل مبارک، تو اس لیے میں نے کوئی سرکشی والے الفاظ استعمال نہیں کیا ادباً۔ تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب تک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں موجود رہتے، جن دنوں آپ نے بیل پالا ہوا تھا تو بیل جو ہے اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا اور نہ ہی کسی کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، اللہ و رسول کی محبت دین میں فرض اہم بلکہ شرط اول ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ ترجمہ یعنی تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے پسندیدہ مکانات تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں دیکھیے وہ سب چیزیں جن سے ہمیں محبت ہوتی ہے کم و بیش وہ سب ہی گنوا دی گئیں۔ فرمایا تمہارے باپ، بیٹے، بھائی، تمہاری بیویاں، کنبہ، قبیلہ، خاندان، مال و دولت، تجارت، یہاں تک کہ تمہارے پسندیدہ گھر، ان میں سے کسی چیز کی محبت تمہارے دل میں اللہ و رسول کی محبت سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہو گیا، ان چیزوں کی محبت زیادہ ہو گئی، محبت رسول میں کمی آ گئی، دل ان چیزوں کی محبت میں زیادہ اور محبت رسول میں کم مچلنے لگ گیا تو کیا ہوگا؟ فرمایا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، حکم بیان کر دیا، یعنی تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ اللہ اکبر، کتنی سخت وعید ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ جیسے دنیا جہان میں کوئی معزز، کوئی عزیز، کوئی مال، کوئی چیز اللہ و رسول سے زیادہ محبوب یعنی پیاری ہو، وہ بارگاہ الہی سے مردود ہے۔ جسے دنیا جہان کی کوئی بھی چیز، مال، دولت، جو بھی چیز اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ اگر اسے یہ چیزیں عزیز ہیں تو وہ بندہ مردود ہے، اسے اللہ پاک اپنی طرف راہ نہ دے گا، اسے عذاب الہی کے انتظار میں رہنا چاہیے۔ اللہ پاک کی پناہ، غم روزگار میں تو میرے اشک بہہ رہے ہیں، تیرا غم آقا اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی اے حبیب فرما دو کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ،
اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا کہ اللہ پاک کی محبت حاصل کرنے کے لیے اتباع سنت شرط ہے، یعنی اگر کوئی اللہ پاک کا پسندیدہ بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ سنت کی پیروی کرے۔ ظاہر ہے سنت کی پیروی وہی کرے گا جسے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی۔ اب گویا فرمایا جا رہا ہے اے لوگو، محبت رسول میں مچل کر ان کی اداؤں کو اپنانا شروع کر دو، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہو جاؤ، اللہ پاک تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لے گا۔ اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیاں ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو۔ محترم سامعین، ہمارا ایمان اسی وقت کامل ہوگا جب ہم پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز جانیں گے، ورنہ ہم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ایک مرتبہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں، آپ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں، مگر میری اپنی جان کے بعد، یعنی میری اپنی جان کے بعد آپ سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، تم اس وقت تک کیا کہتے ہیں کامل نہیں ہو سکتا تمہاری محبت جب تک تم اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے عزیز نہ جانو۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ایسی ہونا چاہیے کہ ہم اپنی جان، مال، عزت، آبرو سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں۔ اور سامعین کرام، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابہ کرام محبت کرتے تھے، یہ خالی زبانی کلامی محبت نہیں کرتے تھے، بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عملی طور پر بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو اوڑا ہوا تھا۔ یہ خالی زبان کے غازی نہیں تھے، بلکہ کردار کے بھی غازی تھے۔ اسی طرح بے شمار مواقع پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو ادائیں پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں، جو انداز دیکھے، اس کو بھی اپنایا کرتے تھے۔ اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول تھے، ایک مرتبہ آپ نے حدیث بیان فرما رہے تھے، حدیث مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ مسکرانے لگے، اور پھر سامعین سے فرمایا کہ تم مجھ سے وجہ نہیں پوچھو گے کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے ان سے پوچھا، ان سے عرض کی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں۔ تو فرمایا انہوں نے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے، کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یہ واقعہ بیان کر رہے تھے، اس وقت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی مسکرا رہے تھے۔ اسی طرح اس امت کے اندر جتنے بھی اولیاء کرام آئے، بزرگان دین آئے، وہ بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دل اور جان سے زیادہ تعظیم کرتے ہوئے آئے، اور انہوں نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو اپنا شیوا بنایا، اور اپنے ساتھ رہنے والوں کو بھی اس کی تعلیم دی۔ چنانچہ حضرت قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور کتاب شفا شریف میں نقل کرتے ہیں، ایک جگہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی اونٹنی کو گھمایا، وجہ پوچھنے پر ارشاد فرمایا، مجھے اس کی تو کوئی اور وجہ پوچھنے پر لوگوں نے پوچھا کہ آپ اپنی یہاں پر اونٹنی کو کیوں گھما رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے، مجھے اس کے سوا کچھ معلوم نہیں کہ میں نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ ایسا کرتے دیکھا، تو لہٰذا میں نے بھی ایسا کیا۔ اسی طرح حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب سختیانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے جب پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بیان کی جاتی تو وہ اس قدر روتے کہ ہمیں ان پر رحم آ جاتا۔ اور حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بڑے ہنسمکھ اور شگفتہ مزاج تھے، بہت یعنی لوگوں کو خوش رکھنے والے تھے، خوش مزاج تھے، لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے سامنے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا تو بالکل سنجیدہ ہو جاتے، چہرے پر روب طاری ہو جاتا، بدن مبارک سے عاجزی و انکساری ظاہر ہونے لگتی، اور ہنسی والا انداز بالکل ختم ہو جاتا۔ سامعین کرام،
اسی طرح یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر رسول کے انداز، تعظیم کے انداز جو تھے صحابہ کرام سے چلتے ہوئے آئے اور یہ ہم تک پہنچے. تو ہمیں بھی چاہیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دل و جان سے زیادہ تعظیم کریں، احترام کریں اور خوب اچھے انداز سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا 1500 سالہ جشن منائیں. 1600 سالہ جشن میں تو ہم موجود نہیں ہوں گے، تو لہذا 1500 سالہ جو جشن ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس کو نہایت محبت احترام کے ساتھ بنائیں. بچوں میں بھی اس کی کیا کہتے ہیں ترغیب دلائیں، اور اس موقع پر بچوں کو بھی کچھ تحائف پیش کریں بڑے، تاکہ بچوں کے دل میں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم والا معاملہ پیدا ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی ادب و محبت اور تعظیم کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے. کچھ نعرے بھی لگا لیتے: سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سونے کی آمد، مدنی کی آمد، عربی کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے بیان کرنے میں جو غلطی اسے معاف فرمائے. آمین بجاہ